ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی گئے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، کیونکہ رب کی قدرت اور رب کی مشیت یہ چاہتی تھی کہ میرے محبوب کے نائب ہونے کی سعادت ابو بکر صدیق کو بھی ملے، میرے محبوب کے نائب ہونے کا شرف حضرت عمر اور عثمان کو بھی ملے، حضرت مولا علی کو بھی ملے. آپ دیکھیں کتنے رافضی لوگ اس بات پر چرچا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہونے کا حق حضرت علی کا تھا، مگر معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت لے لی. معاذ اللہ، پورا مجمع بولے ہیں. اے دنیا کے رافضیوں، کیا تم نے صحابہ کرام کے معاملے کو آج کل کا راجکارن سمجھ لیا ہے؟ آج کل جو چٹنگ ہوتا ہے وہ چٹنگ بازی والا معاملہ سمجھ لیا گئے. صحابہ کرام وہ گئے کہ جن کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے تو یوں کہتا گئے اولئک هم الصادقون، تمام صحابہ اللہ کے نزدیک سچے ہیں. کہیں پر فرماتا کہ قرآن پاک وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا گئے. تو جن صحابہ کا خطبہ قرآن اتنے بہترین انداز میں پڑھتا ہو وہ صحابہ ایسے گھپلے کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یوں عقیدہ رکھتے ہیں حضرت مولا کائنات پہلے خلیفہ بننے کے حقدار تھے مگر ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت لے لی، معاذ اللہ، تو وہ لوگ حضرت مولا کائنات کو کمزور سمجھتے، معاذ اللہ. یہ الفاظ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق زبردستی خلافت لے لے مولا علی سے. معاذ اللہ، مولا علی کی شان تو بہت بلند ہے. حضرت مولا علی کے شہزادے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان دیکھیں کہ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا. امام حسین نے وطن کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، اپنی بھی قربانی دی، مگر جو لائق نہیں تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت. جب یزید لائق نہیں تھا تو اس کی خلافت کو نہیں مانے. امام حسین پاک جب بیٹا حسین غلط آدمی کو خلیفہ تسلیم نہ کریں، مولا علی تو امام حسین کے بھی ابا ہیں، تڑک کر بولے. اگر حضرت ابو بکر صدیق غلط ہوتے حضرت علی بھی جان دے دیتے مگر خلافت کو نہیں مانتے. حالانکہ مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی گئے، پہلا خلیفہ تسلیم بھی کیا گئے، پیچھے نمازیں بھی پڑھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ خوب مل جل کر کام بھی کیا ہے. جب حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تبارک و تعالی وجہہ الکریم جب بصرہ میں گئے تو کسی نے پوچھا، دو آدمی کھڑے ہوئے محفل میں، حضرت مولا کائنات سے پوچھا اے علی امیر المؤمنین، آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں اس سوال کا کہ کیا نبی پاک نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے؟ حضرت مولا کائنات جواب دیتے
ہیں یہ جھوٹ ہے، جن کی نبوت کو میں نے تسلیم کیا ہے، جن کو میں نے اللہ کا نبی مانا ہے، ان کی طرف میں غلط بات تسلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی کہ میں پہلا خلیفہ بنوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی جو پہلے خلیفہ بنے ہیں کوئی ویسے نہیں بن گئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات شریف کے بعد صحابہ کرام، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری وفات شریف کے بعد تمام صحابہ کرام کیا کہ اسی کنفیوژن میں تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ کسے نامزد کیا جائے۔ اب صحابہ کرام کنفیوژن میں تھے کہ صحابہ کرام اسی پشو پنج میں تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر بڑے بڑے کیا کہ صحابہ کرام جمع ہوتے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان میں جب جمع ہوتے گئے تو اس بات پہ چرچا ہوتی ہے کہ کس کو خلیفہ تسلیم کیا جائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے تقریر کرتے ہیں، اے مہاجرو، آپ جانتے ہو کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری زندگی میں اگر کسی مہاجر کو کسی مقام کا عامل بناتے تو ساتھ میں انصاری کو بھی ساتھ میں کر دیتے، یعنی ایک مہاجر ہوتا ایک انصاری ہوتا، دونوں مل کر کے عامل بن کر کے جاتے۔ تو میری تمنا یہ ہے اور میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ اس رسول پاک کی خلافت کا کام بھی اسی طریقے سے انجام دیا جائے۔ ایک مہاجر ہو ایک انصاری ہو، اپنی تقریر کر کے بیٹھ گئے، دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی بات کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں، یہ پوری باتیں اپنے سینوں کے اندر بسا کر کے جائے تاکہ کوئی رافضی، تاکہ کوئی خارجی، تاکہ کوئی دشمنان صحابہ کرام، دشمن ابو بکر صدیق آپ کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کے بارے میں نفرت نہ پیدا کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کا مجمع لگا گئے۔ حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے حضور بھی مہاجر ہیں، یعنی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گئے، تو جب نبی مہاجر ہیں تو ان کا جو خلیفہ بنے وہ بھی مہاجر ہو، اور میری تمنا کہ ابو بکر بھی مہاجر ہیں، کیونکہ جب نبی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گئے تو میرے حضور کے ساتھ ابو بکر ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور آپ کی دستبوسی کرنے کے بعد، آپ کا ہاتھ اونچا کرنے کے بعد صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اعلان کرتے ہیں آج سے یہ آپ کے والی ہیں۔ اس کے بعد بیٹھتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم جو غیظ المنافقین ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں، انصاری صحابہ بھی آتے ہیں، مہاجر صحابہ بھی آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے کیا کہ رونق افروز ہوتے ہیں اور مجمع میں نگاہ دوڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت زبیر کہاں ہے؟ حضرت زبیر کو بلایا گیا۔ جب حضرت زبیر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا انداز تو دیکھو، کس منہ سے کہتے ہیں کہ رافضی کے زبردستی خلافت لی ہے، یا حضرت زید بن ثابت بھی آپ کو تسلیم کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی تسلیم کرتے ہیں، موجودہ انصاری اور کیا کہ مہاجر صحابہ بھی آپ کو خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر اعلان نہیں کرتے گئے، فرماتے ہیں حضرت زبیر کہاں گئے؟ حضرت زبیر جب تشریف لاتے گئے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے گئے اے زبیر، تم میرے نبی کے پھوپھی زاد بھائی ہو، میرے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کیا کہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونے دو گے۔ حضرت زبیر جو نبی پاک کے پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ جواب دیتے گئے اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یعنی آپ کو بھی خلیفہ اول تسلیم کرتا
ہو. حضرت کیا ہے کہ زبیر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انداز تو دیکھو, اور رافضیوں کا جھوٹ دیکھو, ان شیعہ لوگوں کا جھوٹ تو دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت لے لی. صحابہ کرام بھی تسلیم کر چکے ہیں, حضرت فاروق اعظم بھی تسلیم کر چکے ہیں, حضرت زبیر بھی تسلیم کر چکے ہیں. اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں, این علی المرتضی, حضرت علی مرتضی کہاں ہے. حضرت علی المرتضی کے پاس جانے کے بعد بلاتے ہیں. اسی مجمع میں حضرت علی جب تشریف لاتے ہیں, جیسے حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, یہ پوری حدیث پاک کس سے مروی ہے, حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے, اور یہ پوری چرچا حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر ہو رہی ہے. اس کو حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب علی رحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے. گجراتی میں بھی اور ہندی میں بھی کتاب مل سکتی ہے, آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت مولا کائنات کو جب بلایا گیا, حضرت علی بھی تشریف لاتے. کہاں بلائے گئے, جہاں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول تسلیم کرنے کی میٹنگ ہو رہی ہے. حضرت مولا کائنات جب تشریف لاتے ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت مولا کائنات کو عرض ارشاد فرماتے ہیں, اے علی آپ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور میرے حضور کے داماد ہیں, آپ اسلام کو کمزور ہونے نہیں دیں گے, کمزور اسلام کو طاقتور کرنے میں ہماری مدد کریں گے. حضرت علی کے جملے سنو, اے ابو بکر فکر نہ کرو, میں بھی آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں. ذرا مچل کر بولے. حضرت مولا کائنات خود بھی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول تسلیم فرماتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں, حضرت مولا کائنات کا یہ جملہ قیامت تک سونے کے حروف سے لکھا جائے گا. حضرت مولا کائنات بیعت کرنے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ تسلیم کرنے کے بعد میں کیا فرماتے ہیں, قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک, اے ابو بکر آپ کو تو میرے نبی نے آگے کیا ہے, کس کی طاقت ہے آپ کو پیچھے ہٹا سکیں.